بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، جب ان پر گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہم پر؟ کچھ اثر سا پڑ گیا تھا، کچھ عارضی طور پر غفلت سی ہو گئی تھی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے تو میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اس طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں فوراً کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ جب شیطان کا گزر ان کے اوپر سے ہوتا ہے، پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں۔ وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل جاتے ہیں۔ باقی جو شیطان کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور گھسیٹ کر دور تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو شیطان کا ولی ہوگا پھر شیطان کا اس پر زور چلے گا۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو استغفار کی فضیلت، اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا طریقہ اور استغفار کرنے پر اللہ پاک کے کیا کیا انعامات ہیں وہ سب آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو کے آخر میں اپنے گناہ پر معافی مانگنے کی 12 ایسی دعائیں بھی بتاؤں گا جنہیں آج سے پہلے آپ کو کبھی بھی کسی نے اس طرح سے نہیں بتائی ہوں گی۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اگر تم مال و اولاد چاہتے ہو تو تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہو اور اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کو زنگ دور کرنے والی چیز کثرت سے استغفار ہے۔ سورہ انفال میں ہے، دنیا کی تمام تکلیفیں، رنج و غم، صدمہ اور مصیبت، فتنہ اور پریشانی استغفار پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جن کو استغفار کا پتہ ہے اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا بے وقوف اور جھوٹا ہے۔ اب ایک آدمی استغفار کر رہا ہے اور وہ فائدہ محسوس نہیں کرتا تو قرآن تو سچا ہے، ہمارا ایمان ہے، اس آدمی میں ہی کوئی کمی ہے۔ اب اپنے آپ کو اس معیار پر لانا ہے کہ ہمیں استغفار سے وہ فائدہ پہنچے جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان فرمایا ہے۔ ایک ایسی نیکی اور ایک ایسا عمل جو نبی کے برابر ہو یا نبی جیسی رحمتیں مل جائیں، یعنی استغفار کو پڑھیں یا تو نبی کی وجہ سے بچت ہے یا پھر استغفار کی وجہ سے بچت ہے۔ بعض اوقات بنا لیں کہ میں سحری میں اٹھوں گا اور صبح تک استغفار پڑھوں گا، اور میں جمعے کی نماز میں 2 گھنٹے پہلے آؤں گا اور سورہ کہف پڑھوں گا، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گا اور جمعے تک استغفار پڑھوں گا۔ اگر جمعے تک استغفار کا ٹائم نہیں ہے تو عصر سے مغرب تک یا مغرب سے عشاء تک استغفار پڑھوں گا۔ اپنے آپ کو قیمتی بنائیں۔ جتنی خوشیاں چاہیے، جتنی آرام اور راحت چاہیے، جتنی عزت چاہیے، اللہ پاک نے سورہ نور میں فرمایا ہے استغفار کرو مل جائے گا۔ استغفار کو کثرت سے پڑھنے کا اپنے اوپر معمول بنا لیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کی تسبیح پڑھا کریں، اور تسبیح ہمیشہ دائیں ہاتھ سے پڑھیں، چونکہ استغفار اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے ہمیشہ دل سے پڑھا کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ سے کہا، حضرت میرے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ دوسرا بندہ آیا، کہا میری اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا بندہ آیا، کہا حضرت میرے باغ میں بالکل پھل نہیں لگتا، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ چوتھا بندہ آیا اور کہا حضرت ہماری زمین خشک پڑی ہے، نہریں سوکھ رہی ہیں، آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ جب سب سوال پوچھ کر چلے گئے، ان کے جو ساتھی تھے قریب کے بے تکلف، تو انہوں نے کہا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ نے تو کمال کر دیا کہ ہر بات کا علاج استغفار ہے،
آپ نے کہا میں نے تو کوئی کمال نہیں کیا، یہ تو قرآن میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ سے بخشش مانگو، اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ لگاتار بارشیں بھیجیں گے، تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے اور تمہاری اولاد میں بھی برکت دیں گے، تمہارے باغ بھی آباد کریں گے اور نہریں بھی آباد کریں گے۔ یہ سب تو قرآن میں موجود ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ تو اس لیے استغفار کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ ہماری ہر پریشانی کا علاج استغفار میں ہی ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں وہ 12 دعائیں جن کو مانگ کر آپ اس طرح سے روزانہ اپنے گناہوں پر معافی، اپنی اصلاح کی دعا اور اپنی نالائقی کو خوب اپنی زبان سے کہہ لیا کریں۔ صرف 10 منٹ روزانہ یہ کام کر لیا کریں۔ یہ ساری دعائیں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب استغفار کی 70 دعائیں 70 درود شریف میں سے لی گئی ہیں۔ دعا نمبر 1، اے اللہ، میں ہر ایسے گناہ کی معافی مانگتا ہوں جو آپ کے غضب کی طرف بلائے یا آپ کی ناراضگی سے قریب کر دے۔ دعا نمبر 2، اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں ہر ایسے گناہ کی جب میں نے آپ کی مخلوق میں سے کسی کو دھوکہ دیا، گمراہ کیا یا گناہ کا راستہ دکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ دعا نمبر 3، اے اللہ، میں معافی مانگتا ہوں ایسے تمام گناہوں کی جس سے میرے دشمنوں نے میری پردہ دری کا ارادہ کیا۔ دعا نمبر 4، اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کی وجہ سے میں نے آپ کے ولیوں میں سے کسی ولی پر ظلم کیا۔ دعا نمبر 5، اے اللہ، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جو کینہ کو جنم دے اور بلا اور مصیبت کو اتروانے کا سبب بنے۔ دعا نمبر 6، اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے ہر اس گناہ کی جس نے مجھے غافل کر دیا اس سے جس کی طرف آپ نے میری رہنمائی کی تھی۔ دعا نمبر 7، اے اللہ، میں معافی مانگتا ہوں تمام ایسے گناہوں کی جس گناہ کو میں کر کے بھول گیا ہوں اور آپ نے اس کو محفوظ رکھا۔ دعا نمبر 8، اے اللہ، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کی نحوست مجھ سے آپ کی رحمت کو پھیر دے۔ دعا نمبر 9، اے اللہ، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس سے میں نے آپ کے سامنے توبہ کی اور پھر اس کو دوبارہ کرنے کی جرت کی۔ دعا نمبر 10، اے اللہ، میں معافرت طلب کرتا ہوں آپ سے ہر اس گناہ سے جس کو میں نے آپ کے سامنے کیا، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دعا نمبر 11، اے اللہ، میں آپ سے معافرت طلب کرتا ہوں ہر ایسے گناہ کرنے سے جس کی نحوست بیماری میں مبتلا کر کے مجھے کمزور اور لاغر کر دینے کا سبب ہو۔ اور دعا نمبر 12، اے اللہ، میں معافرت طلب کرتا ہوں ہر ایسے گناہ کی جس سے میں آپ کی عبادت سے محروم ہو جاؤں اور والدین کی خدمت کرنے سے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔